السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا نواں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اور اس پیغام کو دوسرے احباب تک پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کرے۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 9۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ انت ولد، آپ لڑکا ہیں۔ انا قصیر، میں ناٹا ہوں، پست قد ہوں۔ انت طویل، آپ دراز قد ہے، لمبا ہے۔ انا سمین، میں موٹا ہوں۔ انت ہزیل، آپ دبلا ہے۔ انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ وہو واقف علی الارض، اور وہ زمین پر کھڑا ہے۔ انا مشغول بالقراءۃ وہو مشغول باللعب، میں پڑھنے میں مشغول ہوں اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے۔ انا مسلم وہو ایضا مسلم، میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے۔ انا فی القراءۃ وہو فی اللعب، میں پڑھنے میں ہوں اور وہ کھیلنے میں ہے۔ ھذا جید فی القراءۃ، یہ پڑھنے میں اچھا ہے۔ وذلک جید فی اللعب، اور وہ کھیل میں اچھا ہے۔ شروع کے 6 جملے انا ولد، انت ولد، انا قصیر، انت طویل، انا سمین، انت حزین، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد انا جالس علی الکرسی وہو واقف علی الارض، اس دونوں جملوں کو آپ ملا دیں تو یہ آپ کے لیے نیا جملہ بن جائے گا۔ اور صرف آپ اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ آپ پریکٹس کریں اور از خود جملے بنائیں۔ انا جالس علی الکرسی وہو واقف علی الارض، میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور وہ زمین پر کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں اور وہ بھی بازار جا رہا ہے۔ میں بازار جا رہا ہوں اور وہ مسجد جا رہا ہے۔ میں بازار جا رہا ہوں اور وہ مسجد جا رہا ہے۔ انا ذاہب الی السوق وہو ذاہب الی المسجد، انا ذاہب الی السوق وہو ذاہب الی المسجد۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں میں چارپائی پر بیٹھا ہوں اور وہ مصحری پر بیٹھا ہے۔ میں چارپائی پر بیٹھا ہوں اور وہ مصحری پر بیٹھا ہے۔ انا جالس علی السریر وہو جالس علی الاریکہ، انا جالس علی السریر وہو جالس علی الاریکہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں مسجد کا امام ہوں اور وہ مدرسے کا مدرس ہے۔ میں مسجد کا امام ہوں اور وہ مدرسے کا مدرس ہے۔ انا امام فی المسجد وہو مدرس فی المدرسہ، انا امام فی المسجد وہو مدرس فی المدرسہ۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں میں باغیچے سے نکل رہا ہوں اور وہ گھر سے نکل رہا ہے۔ میں باغیچے سے نکل رہا ہوں اور وہ گھر سے نکل رہا ہے۔ انا خارج من الحدیقہ وہو خارج من البیت، میں سونے میں مشغول ہوں اور وہ لکھنے میں مشغول ہے۔ انا مشغول بالنوم وہو مشغول بالکتابہ، انا مشغول بالنوم وہو مشغول بالکتابہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں آگ جلانے میں مشغول ہوں اور وہ آٹا گوندھنے میں مشغول ہے۔ انا مشغول بایقاد النار وہو مشغول بعجن الدقیق، انا مشغول بایقاد النار وہو مشغول بعجن الدقیق۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں فرائض ادا کرنے میں مشغول ہوں اور وہ نوافل ادا کرنے میں مشغول ہے۔ انا مشغول بالفریضہ وہو مشغول بالنافلہ، انا مشغول بالفریضہ وہو مشغول بالنافلہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں کھانے میں مشغول ہوں اور وہ کھانا پکانے میں مشغول ہے۔ انا مشغولۃ بالاکل وہی مشغولۃ بالطبخ، انا مشغولۃ بالاکل وہی مشغولۃ بالطبخ۔ تو آپ اس طریقے سے بہت سارے جملے بنائیں، ایسی ایک پر اکتفا نہیں کریں۔ آگے ایک دوسرا جملہ آپ کے لیے نیا ہے انا مسلم وہو ایضا مسلم، کہ میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے۔ اس طریقے سے آپ ڈھیر سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ میں بھی طالب علم ہوں اور وہ بھی طالب علم ہے۔ انا طالب وہو ایضا طالب، انا طالب وہو ایضا طالب۔ اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں میں بھی بھائی ہوں اور وہ بھی بھائی ہے۔ انا اخ وہو ایضا اخ، انا اخ وہو ایضا اخ۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی دوست ہوں اور وہ بھی دوست ہے۔ انا صدیق وہو ایضا صدیق۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی استاذ ہوں اور وہ بھی استاذ ہے۔ انا معلم وہو ایضا معلم۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی طالب علم ہوں اور وہ بھی طالب علم ہے۔ انا طالب وہو ایضا طالب۔
اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے، انا طبیب وهو ایضا طبیب، میں بازار میں ہوں اور وہ بھی بازار میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انا فی السوق وهو ایضا فی السوق، میں بازار میں ہوں اور وہ بھی بازار میں، میں مدرسے میں ہوں اور وہ بھی مدرسے میں ہے، انا فی المدرسة وهو ایضا فی المدرسہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں کلاس میں ہوں اور وہ بھی کلاس میں ہے، انا فی الفصل وهو ایضا فی الفصل۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں یہاں ہوں اور وہ بھی یہیں ہے، انا ہا ہنا وهو ایضا ہا ہنا۔ تو ممکن ہے کہ آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں گے اور اچھی طریقے سے دونوں تعبیر آپ سمجھ لیے۔ اسئلہ، من انت، آپ کون ہیں؟ انا ولد، میں لڑکا ہوں، انا طالب، میں طالب علم ہوں، انا معلم، میں استاذ ہوں، انا مدرس، میں استاذ ہوں۔ کیف انت؟ انا طیب، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ حل انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں؟ نعم انا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں۔ حل للہ حمد، کیا اللہ کے لیے تعریف ہے؟ آپ کہیے نعم للہ حمد۔ حل انت حزیل؟ لا انا حزیل، میں دبلا نہیں ہوں۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے حل انت حزیل، کیا آپ دبلے ہیں؟ تو آپ جواب دیجئے لا انا حزیل، میں دبلا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ نہیں میں موٹا ہوں دبلا نہیں ہوں، تو اس وقت آپ کہیں گے لا انا سمین لا حزیل۔ حل انت حزیل، آپ جواب دیجئے لا انا سمین لا حزیل۔ تو اس وقت آپ جو ہے وہ کیفیت بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس نے سوال کیا تھا اس کے سوال کا آپ انکار بھی کر رہے ہیں۔ حل انت حزیل، لا انا سمین، نہیں میں موٹا ہوں، لا انا حزیل، میں دبلا نہیں ہوں۔ حل انت جید فی اللعب، کیا آپ کھیل میں اچھا ہیں؟ آپ جواب دیجئے نعم انا جید فی اللعب، ہاں میں کھیل میں اچھا ہوں۔ لا انا جید فی اللعب، میں کھیل میں اچھا نہیں ہوں۔ حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہیں؟ آپ جواب دیجئے اگر ہیں تو نعم انا سمین، ہاں میں موٹا ہوں۔ این الاستاذ، استاذ کہاں ہے؟ آپ کہیے الاستاذ فی المسجد، الاستاذ فی الفصل، الاستاذ فی الحجرہ۔ کیف ہوا؟ ہوا طیب۔ ترجمہ کرو، میں لمبا ہوں پست قد نہیں۔ اب بنا لیجئے انا، میں لمبا ہوں پست قد نہیں، انا طویل لا قصیر، انا طویل لا قصیر، میں لمبا ہوں پست قد نہیں۔ تو کھیل میں اچھا ہے، انت جید فی اللعب، انت جید فی اللعب۔ میں بتا چکا ہوں کہ پہلے مبتدا پھر خبر پھر متعلق خبر لانا ہے۔ تو آپ اچھے ہیں، انت جید کس چیز میں؟ کھیل میں، فی اللعب، انت جید فی اللعب، تو کھیل میں اچھا ہے۔ وہ پڑھنے میں اچھا ہے، ہوا جید فی القراءۃ، ہوا جید فی القراءۃ، وہ دبلا ہے موٹا نہیں، ہوا حزیل لا سمین، ہوا حزیل لا سمین، ذالک حزیر لا سمین، وہ دبلا ہے موٹا نہیں۔ وہ لکھنے میں کیسا ہے؟ اب پہلے بنا لیجئے وہ لکھنے میں ہے ہوا فی الکتابہ۔ اب ہوا فی الکتابہ کے اوپر کیف بڑھا دیجئے، آپ کا سوال تیار ہوگا، کیف ہوا فی الکتابہ، وہ لکھنے میں کیسا ہے؟ وہ لکھنے میں اچھا ہے، ہوا جید، وہ اچھا ہے کس چیز میں؟ لکھنے میں، فی الکتابہ، ہوا جید فی الکتابہ۔ علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے۔ جو آپ تعبیر استعمال کیے تھے وہ تعبیر العلم مفید واللعب ایضا مفید، العلم مفید واللعب ایضا مفید، اور اس پر ڈھیر ساری مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پانی وضو کے لیے ضروری ہے، الماء ضروری للوضو، پانی ضروری ہے، الماء ضروری کس کام کے لیے؟ وضو کے لیے، الماء ضروری للوضو، الماء لازم للوضو۔ اصلاح، مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے، مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے، المسجد للعبادہ، المسجد للعبادہ لا للعب، المسجد للعبادہ لا للعب۔ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام دین ہے، الاسلام دین، وہ عمل سے ہے، ہوا من العمل، ہوا من العمل، عمل اسلام کے لیے ضروری ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ عمل، العمل ضروری کس کے لیے؟ اسلام کے، للاسلام، العمل لازم للاسلام، العمل واجب للاسلام، العمل ضروری للاسلام۔ تو امید ہے کہ آپ یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ لیے۔